اطلاعات کے مطابق وفاقی بجٹ میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ پارلیمانی ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی چاہ رہی ہے۔ قانون سازی کے آئندہ وفاقی بجٹ پر اہم اثرات ہوں گے، تاہم پیپلز پارٹی قانون سازی کے حق میں نہیں۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے شگر ویلی میں اپنے خطاب میں واضح پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی مجوزہ ترامیم کی مخالفت کر رہی ہے۔ بجٹ اجلاس سے قبل ترامیم نہ ہو سکیں تو آئندہ مالی سال میں تبدیلیاں نہیں آ سکیں گی۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے اہم شخصیات کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو کو منانے کے بعد ہی بجٹ اجلاس کی نئی تاریخ دی جا سکے گی۔ یوں بلاول کے گلگت بلتستان کے انتخابی جلسے میں دیے گئے بیانات محض انتخابی نعرے نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے درمیان جاری بحث کے تناظر میں ایک سیاسی پیغام کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کراچی اور گوادر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو نہیں بلکہ مقامی عوام کریں گے۔ بلاول نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کی تجاویز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے پروگرام کو عملاً ختم کرنے کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ اس پروگرام کو ختم کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ آج سکردو جلسے میں بھی بلاول بھٹو نے کھل کر 18ویں ترمیم میں دی گئی صوبائی خود مختاری کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان بیانات کو مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں دیکھا جائے تو کئی سیاسی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے کراچی اور گوادر کے بعض انتظامی و معاشی معاملات کو وفاق کے کنٹرول میں لانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی تبدیلیوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یوں بلاول کے بیانات ایسے کسی ممکنہ اقدام کے خلاف پیشگی سیاسی مورچہ بندی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے ووٹرز خصوصاً سندھ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ پیپلز پارٹی اب بھی صوبائی خود مختاری کی علمبردار ہے۔ دوسری طرف یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا یہ سخت موقف واقعی مستقبل میں مزاحمت کی شکل اختیار کرے گا یا پھر یہ کسی سیاسی سودے بازی کے لیے دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ ہائیبرڈ نظام میں پیپلز پارٹی وفاقی طاقت کے مراکز کے مقابلے میں اتنی سیاسی قوت رکھتی ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو سکے؟ اگر 28ویں ترمیم پارلیمنٹ میں آئی تو بلاول کے موجودہ بیانات جو مخالفت کا واضح اشارہ ضرور ہیں، مگر کیا یہ مخالفت عملی مزاحمت کا روپ دھار پائے گی؟ اسی صورت بیانات اور ڈیولپنگ سچویشن پر اپنے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حسن نثار صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وفاقی حکومت بجٹ سے پہلے قانون سازی کی خواہش مند، بلاول نے عوامی جلسے میں کھل کر مخالفت کر دی۔ مجوزہ قانون سازی کے اہم نکات، کیا اب کی بار بھی بلاول کو منانا آسان ہوگا؟ حسن نثار صاحب، بلاول بھٹو گلگت بلتستان کی الیکشن کے لیے انتخابی مہم پر وہاں موجود ہیں۔ 28ویں ترمیم اور کچھ اور معاملات پر جیسی وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا نکات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اسلام آباد کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاسی بیانات ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آنے والے دنوں میں سخت مزاحمت کریں گے؟ اچھا، یہ آئین سازیاں، قانون سازیاں، ترمیم سازیاں، جتنی سنجیدگی سے ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں مجھے تو اپنے آپ پہ ہنسی آتی، تو چھوڑو اس لیے جانے دو، کیونکہ جو انتہائی غیر متنازع، مستند، ایکسیپٹیبل ٹو ایوری بڈی جو قوانین اس ملک میں موجود ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی واک آف لائف کے ساتھ ہو یا کسی بھی آبادی کے جس بھی حصے کے ساتھ ہو، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم عجیب لوگ ہیں، سوائے لفظوں کی لوڈو کھیلنے کے اور قوانین کا کیرم بورڈ کھیلنے کے علاوہ باقی سب بے معنی اور بوگس ہے۔ دیکھو بات سنو، ایک چھوٹی سی بات، یہ سارے اخباروں میں چھپا ہے، پولیسیے عیدیاں مانگنے کے چکر میں اریسٹ ہوئے اور معطل ہوئے۔ تم اس ملک میں قانون چھاجی، آئین چھاجی، تو فلانا چھاجی۔ اچھا بات سنو، جتنے ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے ان کی جائیدادیں کر کر کے وصول کر لو، 10-15% کا ڈسکاؤنٹ بھی دے دو، دیکھو کیسے چوری بند ہوتی ہے۔ کرنے والے کام کرو، تم آئے کائے کے لیے ہو اس بھائی نیوانوں میں؟ کچھ کنٹرول ہو رہا ہے ان سے؟ یہ چوریوں سے لے کے مہنگائیوں تک، لا اینڈ آرڈر، ٹیل می ون تھنگ جس میں رتی برابر بہتری آئی ہو، اور اب سے نہیں، پچھلے 50 سال سے آئی ہو، 60 سال سے آئی ہو، ایک بتاؤ، ایک؟ لے کے بیٹھ جاتے ہیں مدانی لڑکن، لفظوں کی لوڈو کھیل رہے ہیں۔
یہ ہونا ہے وہ, کچھ کک بھی نہیں ہونا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ وارننگ ہے کہ اگر بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو چند سال کے بعد وہ لاؤ گے بھی تو نتیجہ صفر ہوگا. وہ انتہا ہے یار, کتنی سنجیدگی سے بیٹھ جاتے ہیں. چلیں. رضا رومی صاحب, ہم نے ایک معاملہ دیکھا گزشتہ سالوں میں کہ نہروں کی معاملہ تھا جہاں پر پیپلز پارٹی نے دیر کی اور وہاں کے جو لوگ تھے سندھی نیشنلسٹ کہہ لیں, جس کو پیپلز پارٹی نے غلطی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پوائنٹ آف ویو کو چینج کیا اور شاید پولیٹیکل گین بھی لیا. بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب بلاول بھٹو بھی آج تقریر کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, پولیٹیکل کاسٹ ساؤنڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکل کاسٹ پڑ رہی ہے ان معاملات کی یا وہ باتوں کی جو 28ویں ترمیم کے ذریعے اس تک آ رہی ہیں جس پر اس کو ساتھ دینا ہے. جب وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کراچی, گوادر کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے, تو کیا وہ ان چھوٹی اکائیوں کو کوئی میسیجنگ کر رہے ہیں, کوئی سیاسی بیانیاں دے کر متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جسٹ فار دا سیک آف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یا کچھ گین کرنے کے لیے, اگر انہیں 28ویں میں کھڑا ہونا ہے وہ گین کرنے کے لیے آج سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو جی بی میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل گین کرنے کے لیے ہی سیاست کر رہے ہیں نا. اور گلگت بلتستان میں ہے 7 تاریخ کو, وہاں پہ انتخابات ہیں, اور نہ صرف وہاں بھی اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی جو موڈ ہے کافی دیر سے وہ کچھ اسلام آباد سے نالا دکھائی دیتا ہے. اس لیے جب آپ ایسی بات کریں گے, مرکزیت کے خلاف بات کریں گے, تو وہ مقبول ہوگی اس طرح کے علاقوں میں. اور باقی جو سندھ میں تو بالکل یہی سیاست چلتی ہے اور چل رہی ہے. اور تو یہ تو اس کی ایک سیاسی فی الحال سائیڈ ہے. لیکن زیادہ گہری بات آپ نے خود کر دی ہے, اور ابھی اس کا ذکر بھی ہو گیا ہے کہ اس وقت ایک شدید قسم کی جسے کہنا چاہیے تناؤ پیدا ہوا ہے جو کولیشن ہے موجودہ اس کے اندر, اور وہ ہے 28ویں ترمیم, مجوزہ ترمیم کے جو مختلف نکات ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو رہا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 بنیادی اور اہم جو اس کے نکات ہیں اس پر اگری نہیں کر رہی. اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو مزید صوبے بنانے کا اختیار جو ہے وہ نمبر 1, اور نمبر 2 جو وسائل کی تقسیم مرکز سے صوبے تک, اس میں نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ بھی ہے اور ترامیم بھی ہیں, ان کا ذکر ہو چکا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاسی جو ساکھ ہے, اور اب خصوصاً سندھ میں, وہ شدید طور پر متاثر ہوگی اگر وہ ایک بھی مطالبہ مان لیں. اگر وہ فرض کیجئے مان لیں کہ کراچی الگ صوبہ بن سکتا ہے یا بننے کی وہ راہ ہموار کر دیں, تو پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ سندھ کو توڑنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو پتا کہ سندھ کو توڑنے کی تو وہ سازش کا دہائیوں سے ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اسی طرح اگر وہ وسائل کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر وہ کچھ کمپرومائز کرتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے, تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ دوبارہ سے مرکزیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک متواتر جسے کہنا چاہیے وہ اس کی ایک تھیم رہی ہے, مرکزیت اور ڈی سینٹرلائزیشن کے درمیان کشمکش. پورے ملک میں آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے, ہر دہائی میں یہی بحث, یہی ڈیبیٹ رہی ہے. مگر اظہر رومی صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مرکزیت اور ڈی سینٹرلائزیشن, ڈیولوشن آف پاور صوبے تک آئی, آگے نہیں گئی. تو یہاں تو صوبے خود ذمہ دار ہیں کہ وہ یہ موقع دے رہے ہیں جب انہوں نے پاور کو آگے ڈیوالو نہیں کیا, لوکل گورنمنٹس افیکٹو نہیں بنائے. سب کچھ کا ارتکاز صوبے پہ آ کے تو نہیں ہو جانا تھا, کراچی, لاہور, پشاور یا آپ کوئٹہ پہ رکھ دیں گے. یہاں تو صوبے خود ذمہ دار ہیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے پھر؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صوبوں کے ذمہ بہت سے ایسے کام تھے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو انہوں نے نہیں کیے, اور لوکل گورنمنٹس کا آپ نے ذکر کیا, ریونیو ریز کرنا تھا, لیکن کیا مرکز نے وہ کیے؟ بالکل نہیں. یہی پرابلم ہے کہ اس وقت یہ یک طرفہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ NFC کوئی صحیفہ نہیں ہوتا, اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے, لیکن 18ویں ترمیم میں جو شعبے اور وزارتیں ڈیوالو کی گئی وہ ساری کی ساری ایک ایک کر دوبارہ سے مرکز نے ان کو بحال کر دیا, وہیں پہ خرچے سٹارٹ ہو گئے. یہ اس وقت 1 کھرب روپے کی جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر
कॉरपोरेशंस हैं वो मरकज ने क्यों अभी तक उनका कुछ बंदोबस्त नहीं किया। पीआईए खुदा खुदा करके मेरे ख्याल से वो हुई है प्राइवेटाइजेशन, और वो भी बड़ी सस्पेंस और ड्रामाई अंदाज में, और कुछ भी नहीं, मतलब वही जो लोकल पार्टीज है उनके हवाले कर दी। तो भाई बाकी जो 1 खरब रुपया मरकज जाया करता है, जाया क्या से मुराद है कि वो टैक्सेस उनके ऊपर हमारे जाते हैं अवाम के, उनका कुछ बंदोबस्त करे, या तो उनको मुनाफा बख्श बनाए या उनको बेच दे। इसी तरह और बहुत सारे शोबे हैं जहां पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ मसाइल हैं, एक तरफ नहीं है, और इसका बेहतरीन तरीका एक डायलॉग और डिबेट से होता है। डिबेट तो हुई नहीं इसके ऊपर। अब नए सूबों का मसला देख लीजिए, अभी तक पार्लियामान में इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बहुत ही वैलिड सवाल रजा रूमी साहब आपने उठाया। यही सवाल बनता है कि इतने अहम मौजूआत हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल हेड्स अगर गुफ्तगू करें तो क्या आवाम के नुमाइंदे पार्लियामान में मौजूद हैं और क्या समझते हैं कि वो इन मसाइल के हल में अपना कोई किरदार अदा कर सकेंगे, हैं या नहीं, ये अपनी जगह एक सवाल है।